سو ہم بات کرتے ہیں ڈوپامین. وہ ہارمون ہے, وہ مزے کی طرف لے کے جانے والا ہارمون ہے, موٹیویٹر ہے, جو کوئی کام آپ سے بار بار کرواتا ہے تاکہ وہ ریوارڈ بار بار حاصل ہے. اس کو ریوارڈ ہارمون بھی کہتے ہیں. یعنی جس فیل گڈ فیل گڈ فیل گڈ. پوری دنیا برباد ہو گئی ہے اس چیز کے پیچھے. آئی وانٹ ٹو فیل گڈ. پوری دنیا اس چیز کے پیچھے برباد ہو گئی ہے. آئی وانٹ ٹو فیل گڈ. تو خداوند یہ نہیں کہتا یو وانٹ ٹو فیل گڈ. خداوند کہتا ہے یو ہیو ٹو بلیو گڈ. تو بائبل فیلنگس کے کبھی پر ڈیپینڈ نہیں کرتی, بلیف پہ کرتی ہے. سو ڈوپامین وہ موٹیویشن اسپارک ہے جو خدا نے برین میں لگائی ہے, جو آپ کو موو کراتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. کیونکہ کرو ڈیولپ کرو. سامنے آئس کریم والا آگا لو لو کرو, کیمیکل نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اب پیٹ بھرا ہوا ہے, گھر سے آپ کھا کے آئے ہو, جن کو اپنے کیمیکلس پہ. یہ ڈسپلن کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ یہی ہے, دماغ کے کیمیکلس قابو میں رکھنا. گھر سے فل کھا کے آئے ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ سامنے لا کے بریانی رکھ دی, چلو تھوڑا سا چکھی لیتے. کیوں؟ یہ ڈوپامین نکل رہا ہے, کرو 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 کرو. اب وہ کھانے کے بعد ساری رات آپ جاگے رہو گے, اور اس کے بعد بولے کہ ہم موٹے کیوں ہو رہے ہیں. کوئی کھانا تو چھوڑتے نہیں ہو آپ. ڈسپلن, یہاں تک کہ اگر آپ ہائی ڈسپلن ہو گئے تو آپ گنو کہ آپ کتنی دفعہ چائے پیتے, کتنی دفعہ کھاتے ہو, کتنے لیٹرس پانی پیتے ہو. یہ ایتھلیٹس اور ایکٹرس کر رہے ہیں جنہوں نے کہیں نہیں جانا, یہی مرنا کھپنا ہے. اور بادشاہی کے لوگ منڈ کے کھا رہے ہیں اور اپنی باڈی کا کوئی خیال نہیں. صبح میں نمار یہ بات کر رہے تھے, ابا سلام کا نورا کہہ رہا تھا جاؤ جم جاؤ, ڈسپلن میں لاؤ اپنی لائف. سے واو, واقعی یہ پاسبل ہے, یہ واقعی پاسبل ہے. ہر چیز بیلنس میں لے کے آؤ. تو ڈوپامین کیا کرواتا ہے؟ موو کرو, گرو کرو, کوئی نہ کوئی چیز اچیو کرو, اچھی یا بری دونوں, اور اینڈ میں رپیٹ کرو. جب وہ لے لیا آپ نے واپس کرو, لے لیا واپس کرو, لے لیا واپس کرو. یہ بڑا امپورٹنٹ ہارمون ہے. مگر اگر آپ اس کو کنٹرول نہ کرو, یہی سارے نشوں کی ریزن ہے. ایڈکشن, ڈوپامین بہت ڈینجرس ہے. وہ کہتے ہیں نا بدرو, تو وہ کی کہتے ہیں نا بدرو نکل جاتی ہے, جینت تو نکل جانتے نہیں. تو وہ ایکچولی میں مطلب یہی ہے میڈیکل سائنسز میں کہ بدرو چھوڑ جاتی ہے جو آپ کو کہہ رہی ہوتی ہے یہ کر 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 کر. مگر آپ ڈوپامین اس چیز کا عادی ہو گیا, بدرو نہیں بھی ہوگی تب بھی وہ ریلیز ہو کر آپ اس کی طرف جاؤ گے. اب آپ کا اسپریچول مسئلہ نہیں, اب آپ کا سائیکولوجیکل مسئلہ ہے. اب اس کی اسپرٹ صحیح ہو گئی ہے, اب اس کی سائیکی ٹھیک کرو. اور اس کے کچھ بیہیویئر کوگنیٹو تھراپیز ہوتی ہے جس سے بندے کو ٹھیک کرتے ہو. اس لیے ہمارے لڑکے جو ہیں وہ لڑکیوں کا پیچھا نہیں چھوڑ پا رہے. جن کو پتہ ہے جن کا برین کیسا جو ہے وہ آپریٹ کر رہا ہے, اس کو سمجھ لو. اب بدلو چلی گئی ہے بٹ اب کیمیکلز خراب کر گئی ہے. اب اس کیمیکلز کو جب تک, اس کو کہتے ہیں بیز لائن مینٹین کرنا, اب اس کو بیز لائن کے اوپر واپس نہیں لاؤ گے, وہ بچہ نہیں بھی چاہے گا تو اس غلط چیز کے پاس جاتا رہے گا. اس کو علاج کی ضرورت ہے, اب دعاؤں کی نہیں. کتنی مرضی دعا کر لو نہیں سیٹ ہوئے گا. واقعی نور ہے, نور ہے. سو اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ پلیجر. تو یہ صرف پلیجر کے بارے میں نہیں ہے, یہ آپ کو ڈرائیو اور ڈیزائر ہے. یہ آپ کو ڈیزائر دیتا ہے, ڈرائیو کہ یہ کرو یہ کرو. سو اب ڈینجرس چیز اور گڈ نیوز کیا ہے؟ اب دو قسم کے ڈوپامین نکلتے ہیں سورسز سے. ایک چیپ ڈوپامین ہے یعنی بیڈ, ایک گڈ ڈوپامین ہے جو کہ ہیلدی ہے. چیپ ڈوپامین کے اندر جو ڈوپامین جس چیز کو دے کے نکلتا ہے وہ ہے سوشل میڈیا, فیس بک, یوٹیوب, ٹک ٹاک, اسنیپ چیٹ, فلمیں, انسٹا وغیرہ وغیرہ. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ اس کا استعمال کس طرح کر رہے ہو, بٹ یہ ہائیلی ایڈکٹیو ہے. آپ کو پتا ہے ایوری اسکرول پہ ٹھک 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 ہٹ پہ اور اوپر کرنے پہ آپ کے ڈوپامین اسپائکس ہوتی ہیں برین میں, اور جتنی دفعہ آپ کر رہے ہوتے ہیں آپ اڈکٹیڈ ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کبھی ایک ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھنا, آپ ایک دن فون باہر نہیں لے کے جاؤ, آپ کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد فون کا احساس آئے گا. پوچھو کیوں؟ وہ کیمیکل ریلیز ہو رہا ہے. کہہ رہا ہے وہ کہاں, چیک کر, اس کو چیک کر کہاں ہے. اینڈ دیٹ از وائی خدا نے مجھے بولا نیکسٹ ٹائم جو تو میری حضوری میں آئے گا تو موبائل نہیں لائے گا. اوکے, پھر میں نے کہا خداوند جب آپ میرے سے باتیں کرتے ہو مجھے لکھنی ہوتی ہے, اور اب کاپی پینسل کا زمانہ نہیں, اب گوگل نوٹس کا زمانہ ہے. تو آپ خداوند کو ٹرک نہیں کر سکتے. خداوند نے بولا ٹھیک ہے جا کے اپنا نیا فون لے لیں, جو کہ میری حضوری میں رہے گا, وہ باہر نہیں جائے گا, اور اس کے اندر کوئی انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہوگا. انٹرنیٹ کنیکشن سے مراد سوشل میڈیا کنیکٹڈ نہیں ہوگا, اونلی کلام اور نوٹس, نتھنگ ایلس. اوکے لو, میں گیا, میں لے کے آ گیا. نہ وہ فون انوائنٹڈ ہے,
باہر والا فون اندر نہیں آتا, اندر والا فون باہر نہیں جاتا. اس کو کہتے ہیں چیزیں مقدس ہو گئی ہیں. واو واو. کب آپ نے گلے سے گانا ہے, کب آپ نے میوزک سے گانا ہے, کب آپ نے دعا کرنی ہے, کب چپ ہو کے بیٹھنا ہے, یہ سب چیزیں ہیں. اگر آپ کو پتہ نہیں ہے ہوا کیسے چلتی ہے, آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کیسے اڑو گے. How can you walk when you don't know the way of the wind? کیسے آپ چل سکتے ہو اگر آپ کو آندھی کا راستہ ہی نہیں پتا, کدھر سے ہوا اڑا کے لے کے جا رہی ہے. اور جتنے روح القدس کے وسیلہ سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں, نہ کہ دماغ اور علم سے. Follow the spirit, follow the spirit. Second, ڈوپامین ایکسیسو لیول میں کون سی؟ پورنوگرافک فلمز اینڈ کارنل موویز. جتنی فحشہ فلمیں ہیں, اور یہاں تک کہ ہالی ووڈ بالی ووڈ والی فلمیں جتنے بھی ہیں, جتنی زیادہ سیکشول کنٹینٹ کو, نیوڈیٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں, یہ سب زبردست طریقے کا ڈوپامین نکالتا ہے اور آپ کو ایڈکٹیو بنا رہا ہے. اب اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. پورن اینڈ کارنل فلمز, جسمانی موویاں, بچوں ان سے. میں کسی کو ریکمینڈ نہیں کروں گا. اگر دیکھنی ہے مووی, اس کے بجائے کاپی بک پڑھ لو. اٹس ویری ڈینجرس. اگر آپ نے ڈیپ میں جانا ہے, آپ کو بہت ساری چیزیں اپنی لائف میں کنٹرول کرنی پڑیں گی. کیونکہ چیزیں کسی دن میں نے شیئر کرنا ہے آپ سے, دا گلوبل ایجنڈا آف مائنڈ پروگرامنگ. پوری دنیا میں گلوبل ایجنڈا بنایا گیا کہ لوگوں کا دماغ کیسے کنٹرول کرنا ہے. آپ کو تو پتہ ہی نہیں, آپ کو چلا کوئی اور رہا ہے, آپ کو محتاج بنایا جا رہا ہے. یو مسٹ انڈرسٹینڈ دیٹ کہ کوئی آپ کو کنٹرول نہ کرے. اور یہ چیز بتا رہا, ایڈوانس دور میں خدا نے ایڈوانس اسٹریٹجیز دے رہا ہے, پریئر کی بھی اور فاسٹنگ کی بھی, اور خدا کے ساتھ چلنے کی بھی. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ تیسرا ڈوپامین بیڈ کون سا ہے؟ جنک فوڈ اینڈ بنج ایٹنگ اینڈ اوور ایٹنگ. باہر سے کھانا کھانا, فضول ٹائم, بے ٹائم, بس کھائی جانا, اور اوور ایٹنگ, پیٹ بھرا ہے پھر بھی کھائی جانا. تو یہ انڈرسٹینڈ کریں, جن کی یہ عادت ہوتی ہے ان کا کیمیکل ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. اگر وہ کھانا بے ٹائم ہی کھا سکتے ہیں, وہ رسک پہ ہیں کہ وہ زنا بھی کسی وقت کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کا کیمیکل, یہی ڈوپامین جو آپ کو بے ٹائم میں کھانا کھلانے پہ وعدہ کر رہا ہے, یہی آپ کو زنا کرنے پہ بھی وعدہ کرتا ہے. انڈرسٹینڈ؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں پلیز میرے سے زبردستی نہ کرو. مجھے پتا ہے سسٹم کیسے چل رہا ہے, مجھے کامل بننا ہے خدا ان کے لیے, اور اتنا آسان نہیں ہے یہ. اپنی چیزوں کو, دماغ کو کنٹرول میں رکھنا ہے. اور اس کے اندر میں اپنے آپ کو مکے مارتا ہوں. اب میں اس مکے کو کیسے ترجمہ کروں گا؟ میں اپنے ڈوپامین کو قابو میں رکھتا ہوں. That is the purpose. فاسٹنگ کا پرپز ڈسپلن میں لانا ہے اپنے آپ کو, کنٹرول میں, تاکہ آپ زیادہ دعا کر سکو. کیونکہ جب ان کنٹرول ہوتے ہو, وہ چیزیں, وہ سوشل میڈیا آپ کا ٹائم لے رہی ہے, تو آپ زیادہ دعا نہیں کر پا رہے. اب سمجھ آ رہی ہے فاسٹنگ کیا ہے؟ اسی لیے ابھی کتنے روزے رکھیں, کیا مل گیا ہے؟ بیماریاں. اور اگر بھوک کاٹنے کے بعد اگر آپ کو کچھ ملے نا, تو وہ خدا آپ کا ایمان دیکھ کے دے رہا ہے. مگر اگر آپ نے بھوک نہیں بھی کاٹی ہوتی, آپ کا ایمان ہوتا ہے شدت ہوتی, خدا تب بھی دیتا. آپ سمپلی اپنے لیے خود مشکل پیدا کر رہے ہو. ایک ہوتا ہے ہارڈ ورک, ایک ہوتا ہے اسمارٹ ورک. لگے ہوئے نے پرانے لوگ کی ہارڈ ورک کے اندر. جڑا سمجھدار ہے وہ ہارڈ ورک نہیں, وہ اسمارٹ ورک کرتا ہے. نور ہی نور ہے, نور ہی نور ہے. اس کے بعد کھانے کے بعد لاسٹ چیز, اینڈ لیس انٹرٹینمنٹ. ڈوپامین نکالتا ہے اینڈ لیس کچھ نہ کچھ تفریح چاہیے, کچھ نہ کچھ تفریح چاہیے. باہر گھوم لو, کہیں سے گھوم کے آ جاؤ, اس کو کال لگا دو, کچھ مووی دیکھ لو, بلا وجہ میں کہیں بھی گھومنے نکل جاؤ. ٹھیک ہے, ایک بیلنس ہے یہ ان ساری چیزوں کا, مائنڈ فریش کا. مگر جس کا دل ہی اس چیز پہ لگا ہوا ہے, اس کا ڈوپامین قابو میں نہیں ہے, اس کو تفریح چاہیے ہر وقت. کیونکہ تفریح سے, انٹرٹینمنٹ سے ڈوپامین نکلتا ہے. اور اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے, اس کو کنٹرول میں لاؤ اور باہر نکلنا بند کرو. جتنا گھر پہ رہو گے اتنا کامیاب ہوگے. سارے راز آپ کو تنہائی میں ملتے ہیں. مجمع کے اندر صرف تماشا بنایا جاتا ہے, اور جو تنہائی میں زیادہ رہتے ہیں وہ مجمع کو قابو کرتے ہیں. یہ ان کو راز سمجھ آتے ہیں. تو یہ جو ڈوپامین ہے آپ کو فاسٹ اسپائک سے ہوتا ہے, اس کے بعد کریش ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کو بیڈ ایڈکشنز لگ جاتی ہیں, اور آپ کو بار چیزیں کرنا شروع ہوتا ہے. اب آپ کو بھوک نہیں لگی, مگر کیونکہ آپ نے اپنے ڈوپامین کو قابو میں نہیں رکھا, اب آپ کو بلا وجہ میں رات کو جو ہے باہر سے KFC منگوانا ہے.
آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے, دوسرا بندہ یہ بتا رہا ہے کہ میں کھا کے کیونکہ ڈوپامن قابو میں نہیں ہے, وہ سورس آف ایڈکشن ہے, ساتھ میں علم بھی نہیں ہے, تو بلا وجہ میں ہمیں جو ہے رول, پیسٹری یا پیزے وہاں سے منگوانے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے, ہمارا ویٹ بھی بڑھ رہا ہے, جب ویٹ بڑھ رہا ہے تو اس کی وجہ سے چربی بڑھ رہی ہے, چربی جب بڑھ رہی تو ہارٹ اٹیک کے خدشے بڑھ رہے ہیں, فیٹ ڈیپوزیشن. اور ساتھ میں ہمارا ڈسپلن بھی خراب ہو رہا ہے, جو کہ ابلیس کو موقع دے رہا ہے. آج یہ کھانے میں ڈسپلن نہیں ہے, کل یہ زنا بھی کرے گا, کیونکہ ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے. آپ پڑھ لو تیموتھیوس کے نام پر, پولوس سے ہیبروز پڑھ لو, عبرانیوں میں صرف ڈسپلن کی بات کی ہے, اپنے آپ کو قابو میں لاؤ. اس لیے کامیابی اور ناکاموں میں فرق ہوتا ہے, اسی لیے میں یہاں کھڑا ہوں. بہت ساری چیزیں, اسٹرانگ ڈسپلن. اس کے بعد کیا ہے, سو جو بیڈ ڈوپامن ہے نا, اس کی تو آپ نے فاسٹنگ کرنی ہے, آپ سمجھے, اس کی فاسٹنگ کرنی ہے. اس کے بارے میں خداوند کہتا ہے کاٹ دو ان کو, نکال دو ان کو, چھوٹی چھوٹی لومڑیاں. یہ آپ کی جو لومڑیاں, یہ آپ کا ڈوپامن ہے, یہ جدھر سے نکالنا, کاٹ دو ان کو, نکال دو ان کو. آپ نے موبائل سے چھوٹی چھوٹی ایپلیکیشنز کو جو ڈوپامن ریلیز کرتی ہے, آپ کو دعا نہیں کرنے دیتی. کہہ رہے سو اس کی ریپلیس کرو گڈ ڈوپامن سے, جو آپ کی اسپرٹ کو بڑھاتا ہے. بیڈ ڈوپامن آپ کے جسم کو بڑھاتا ہے, گڈ ڈوپامن آپ کی اسپرٹ کو بڑھاتا ہے. بیڈ ڈوپامن آپ کے ایموشنز کو بڑھاتا ہے, جذباتی بناتا ہے آپ کو, اور گڈ ڈوپامن آپ کو ریشنل بناتا ہے, لاجیکل, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, میں ناراض نہیں ہوں گا, میں چلتا رہوں گا, میں ہار نہیں مانوں گا. ایموشنل, میرا دل توڑ دیا. یاد رکھنا, اگر آپ کے منہ پہ یہ لفظ آتا ہے نا کہ کسی نے آپ کا دل توڑ دیا, آپ بڑے ہی کمزور انسان ہیں, اور آپ رسک پہ ہیں کہ آپ کوئی بھی فیصلہ غلط کر سکتے ہیں. یاد رکھنا, وہ دل ہی نہیں رکھنا جو ٹوٹتا ہوتا ہے. یہ ایموشنل سٹیٹمنٹ ہے, آپ کا ڈوپامن سر چڑھا ہوا ہے آپ کے کہ دل ٹوٹ گیا ہے. یہ ان کی باتیں کر رہا ہوں جو مسیح کے اندر وارئرز ہیں. گاتے نہیں ہو وارئر برائڈ, ہاں, تو یہ وارئر ان کے دل نہیں ٹوٹتے, باڈیاں توڑ دیتے ہیں. We are Punjabis, we don't break hearts, we break bones. Just joking. یہ پنجابی ہیں, ہم دل نہیں توڑتے, ہڈیاں توڑتے. یہ غلط بات ہے, ایسا نہیں ہے. تو جو گڈ ڈوپامن ہے وہ آپ کے مائنڈ کو کنٹرول کرتا ہے, آپ کے باڈی کنٹرول میں. اب گڈ ڈوپامن کیا ہے, ریڈی؟ گڈ ڈوپامن ہیلدی, نمبر 1 ڈسپلن. یہ گڈ ڈوپامن. ایک دفعہ ڈسپلن میں جب بار بار دل کرے گا, بار بار کرنے والی فورس ڈوپامن کہ میں ڈسپلن میں رہوں. اس کے بعد ایکسرسائز, جمنگ, یہ گڈ ڈوپامن نکالتی ہے. میں چاہوں گا میرے سارے لڑکے جائیں جم, یا لڑکیاں بھی جائیں جم. گو جم جاؤ, اپنی باڈی بناؤ, دبا کے پڑھو, اپنا دماغ بناؤ, دبا کے دعا کرو, اپنی روح بناؤ, روح جان جسم تینوں پہ کام کرو. گو فار اٹ. میں پھر کہہ رہا ہوں, پرانے لوگوں کی باتوں پہ نہیں کھڑے ہونا. جس طرح وہ کچھ نہیں بنے, آپ بھی کچھ نہیں بنو گے. تو زیادہ سے زیادہ دولہا دلہن ماں باپ بنے ہیں, اس سے دنیا آگے ہے. دولہا دلہن ماں باپ بننا بڑی بات نہیں ہے. پوچھے کیوں؟ جانور بھی بنتے ہیں. میں کل گیا ہوا تھا کسی کے گھر, مجھے اپنے بلیوں کی باتیں بتا رہے تھے, رائٹ. وہ کہتے ہیں یہ ہسبینڈ وائف تھے. میں کہا وٹ, یہ بلیاں ہسبینڈ وائف ہیں؟ تو ہے, دیکھو جانور بھی ہسبینڈ وائف ہیں. تو ہسبینڈ وائف بننا, دولہا بننا, دلہن بننا, پھر آگے ماں بن جانا, باپ بن جانا, اولاد پیدا کر لینا, یہ جانور بھی کر لیتے. کچھ وہ کرو جو وہ نہیں کر سکتے. میں کتنی آپ کو گہری بات کہہ رہا ہوں, اور معذرت کے ساتھ شرمناک بات ہے کہ جو وہ کرنے ہیں آپ وہ کر کے کہہ رہے ہو, بہت بڑی بات ہے. یاد رکھنا, زندگی کا سب سے چھوٹا کام شادی کرنا ہے, اور سب سے زندگی کا بڑا کام سنو, سب سے بڑا کام اپنے آپ کو بلڈ کرنا ہے. جس نے خود کو بنا لیا وہ سارے کام کر لے گا. شادیاں وہ کامیاب نہیں ہوتی جو شادی کے چسکے میں لگے ہوتے ہیں, بس ہماری ہو جائے, 4 دنوں بعد وہ بندہ سیم شکل ہوتی ہے, اچھا بھی نہیں لگتا. یہ بھی سائیکولوجیکل فیکٹر ہے, کیونکہ ڈوپامن اس کو مانگ رہا ہوتا ہے. جب ڈوپامن کو کوئی چیز مل جاتی ہے وہ نکلنا بند ہو جاتا ہے. جب وہ نکلنا بند ہو جاتا ہے, میں آپ کو دماغ کی کیمسٹری بتا رہا ہوں, پھر وہ اچھا نہیں لگتا, وہ نارمل لگتا ہے.
اور پھر آپ کو دوسرا بندہ چاہیے ہوتا ہے جو اچھا لگے. اس طرح سے نہ ہوتا ہے. یہ سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں. اسپریچول پوائنٹ آف ویو سے ڈیمنس پیچھے بول رہے ہوتے ہیں. دیٹس ہاؤ اٹ. تو اگر ڈوپامین کو پہلے قابو میں نہیں رکھا, شادی کے بعد سلپ ہو جاؤ گے. واو, بائبل ہر جگہ اپنا کام دکھاتی ہے. سیلف کنٹرول نواں پھل ہے ہولی اسپرٹ کا. اس کا مطلب یہ ہے ڈوپامین کو قابو میں رکھو, اپنے کیمیکلس کو. کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ انڈرسٹینڈ؟ کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. سی دس. تو کچھ بننا سب سے بڑا کام ہے. اگر آپ بن گئے تو پھر سارے کام کر لو گے. خدا کا خادم بھی بن جاؤ گے. بیوی کا خادم نہیں بننا, اس کا شوہر بننا ہے, خاوند بننا ہے اس کا. ٹھیک ہے, بیوی ہے تو وہ اچھی زوجہ مبارک بن جائے گی اور وہ شگوفے بھی جنم دے دے گی. ٹھیک ہے, بٹ اگر خود نہیں بنے تو ساری چیزیں بیکار ہیں. اب موقع ہے, دل لگا لو کچھ بننے پہ. بیکم سم تھنگ. اٹس پرسنل ڈیولپمنٹ. یہ سبجیکٹ ہے پرسنل ڈیولپمنٹ کا, سیلف امپروومنٹ کا. تو اچھا ڈیولپمنٹ کون سا؟ ڈسپلن, ایکسرسائز, لرننگ, سیکھنا. کچھ کیا سیکھتے ہو؟ ابھی میں پوچھوں بکس پڑھنے میں کس کو دلچسپی ہے؟ بہت تھوڑے لوگ ہاتھ اوپر ہوگا. صحیح, 2 لوگوں نے کیا. لرننگ, خالی دماغ کہیں نہیں جائیں گے. پیٹ میں روٹی نہیں ڈالنا, مگر یاد رکھنا کہ دماغ میں علم ضرور ڈالنا. روٹی کے بغیر رہ لو مگر علم کے بغیر نہ رہو. کیوں؟ روٹی کے بغیر زندہ رہ لو گے مگر علم کے بغیر زندگی تباہ ہے. جب اس نے بولا انسان صرف روٹی سے نہیں بلکہ ہر وہ بات جو میرے منہ سے نکلتی ہے جیتا رہے گا, تو وہ یہی کہہ رہا تھا. اس کے جو منہ سے نکلتا ہے, مثال کی کتاب کہتی ہے خداوند کا منہ اور کلام حکمت اور علم اور فہم سے بھرا ہے. تو خداوند کہہ رہا تھا بندیا تو روٹی کے بغیر رہ لے گا مگر علم حکمت دنائی کے بغیر تو اجڑ جائے گا. That is why معذرت کے ساتھ میں چرچ سسٹم سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں. اگر ایک بچے کو آپ نے دعا کرنا سکھا دی اور وہ پوری عمر روٹی کے ٹکڑے مانگ رہا ہے, آپ ناکام بندے ہو. Come on, come on. اس کو جینا سکھاؤ اور روٹی کے ٹکڑوں کے پیچھے اب وہ بہت سارے گناہ کرے گا اور دعا فارغ ہو جائے گی. That is why میں نے اپنے بچوں کو بزنس سکھایا ہے, پڑھنا سکھایا ہے. جو نہیں مانتا اس کی اپنی مرضی ہے, بٹ میرا کام ہے دعا کے ساتھ ساتھ آپ کو پورا کامل انسان بنانا. آپ کو کیا پتا ہے باپ بیٹا رول کو انسان کو چوتھا پرسن ہے جو تصویر کو اپنے اندر رکھ کے پوری کریشن کے سامنے ظاہر کرتا ہے, اور ادھر وہ چوتھا پرسن کھانے پینے کی چیز ہو رہا ہے. انڈرسٹینڈ؟ انسان بنائے علم حکمت کے لیے کیا تھا اور اس نے وہ چھوڑ کر روٹی کے پیچھے پڑ گیا. انسان اور جانور میں ایک ہی چیز کا فرق ہے, دماغ کا اور اسپرٹ کا. تو جو چیز سب سے پیٹ ان کا بھی سیم ہے, تو پیٹ پہ دھیان دے دیا, یہ چھوڑ دیا. مائی گاڈ, اب سمجھے کہ شیطان کیوں آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. خدا نے اس لیے بولا کہ تم روٹی کپڑا مکان کی فکر میں مت رہو, غیر قومیں رہتی ہیں. اور میں نے کہا وہ جانور ہے. دراصل خدا کہتا ہے وہ غیر قومیں جانور ہیں, اس لیے جانور جیسے بیہیو کرتی ہیں. جانور کو کوئی ماں باپ بہن بھائی کی تمیز نہیں ہوتی, کچھ بھی کر دیتا ہے. لائک وائز جو رشتوں کے خلاف چلے جاتے ہیں اور الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں وہ جانور ہو گئے, کیونکہ انہوں نے یہ ڈیولپ نہیں کی اور اندر اسپرٹ ڈیولپ نہیں کی. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ وہ سچائی تھی یسوع نے کہا تھا جب جانو گے تو تمہیں آزاد کر دے گی. یہ بلیڈ کی طرح چیرتی ہے, یہ بند بند گودے کو چیرتی ہے. اور یہ بند بند گودا آپ کا یہ جسم نہیں ہے, وہ بند بند گودا آپ کے دماغ کے سیلز ہیں جس کو چیرتی ہے اور اندر لائٹ کو جلاتی ہے. اور لائٹ حکمت ہے, انسان بن. سمجھ آ رہی ہے؟ پھر آپ ڈفرینٹ فیصلے لیتے ہو, اینڈ دین آپ کے اسٹریٹجیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اسپریچول فوکس, مقصد کا کوئی کام کرنا اچھا ڈوپامین نکالتا ہے. اسپریچول فوکس, اچیونگ لانگ ٹرم گول, آج ہی مل جائے ساری شیما, آج ہی مل جائے ساری شیما. یہ بہت غلط مینٹالٹی ہے, یہ نشے والے لوگوں کی ہوتی ہے. ان کو ابھی چاہیے, کیوں؟ ڈوپامین ان کا کنٹرول میں نہیں. جن کا ڈوپامین کنٹرول میں ہوتا ہے وہ لانگ ٹرم سوچتے ہیں, آج بہوں گا کل کاٹوں گا مگر ملینئر ہو جاؤں گا. اور جو معذرت کے ساتھ ٹھیک ہے, میں سمجھانے کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی بات کہہ رہا ہوں تو ذرا سمجھیے گا. امیر لوگ روحانی بھی جسمانی بھی دونوں مستقبل کا سوچتے ہیں کہ ان کو آج ہم بوئیں گے, یہ کام کریں گے, مستقبل میں جا کے اس کا بڑا اجر لیں گے. غریب لوگ روحانی بھی اور جسمانی بھی کہتے ہیں بڑے کو چھوڑا, تھوڑا اگر آج مل رہا ہے نا یہ لے لو,
لالچ. تو یاد رکھنا لالچی امیر نہیں غریب ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ جو کرائمز کیے نا وہ صرف امیروں نے نہیں غریبوں نے کیے ہیں. اور سب سے بڑی اگر کوئی نیکیاں کرتا ہے نا وہ بھی غریب نہیں ہوتا امیر ہوتا ہے. واو ٹوٹ رہے کانسیپٹس. اور جب خداوند نے کہا تھا کہ امیر بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا مشکل ہے تو اسے مشکل بولا تھا, یہ نہیں تھا کہ نہیں ہوگا. داؤد سے اور باپ ابراہیم اور ایوب سے زیادہ امیر بندہ کوئی تھا نہیں اور وہ خدا کے فیورٹس تھے. تو امیری غریبی کی بات نہیں ہے, مینٹالٹی کی بات ہے. غریبوں کو جو کچھ چاہیے آج چاہیے, تھوڑا چاہیے بس دے دو. ابھی لانگ ٹرم نہیں سوچتے. بیڈ ڈوپامین. جو انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, روحانی ہوں جسمانی ہوں, امیر اور روحانی ہوں جسمانی, وہ لانگ ٹرم سوچیں گے آج بوئیں گے کل کاٹیں گے پھر آرام سے بیٹھ کے کھائیں گے. چاہے منسٹری کا پھل ہو چاہے میرج کا ہو, فوراً سے ابھی بابا اس سے شادی کرا دو, ابھی کروا دو, ابھی کرا دو اس سے شادی. آج پسند آئی ہے کل شادی, اس کو چیک تو کرو پہلے. ہو سکتا ہے وہ اتنی بھیانک ہو کہ آپ اس کے ساتھ ایک پل نہیں رہ سکو, صرف آپ کو بھی ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے اچھی لگ رہی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں اس کے میک اپ کے پیچھے کی بدروئیں کیا ہے. اسٹڈی دا مینٹالٹی. ابھی کرا دو. وہ جاب زیادہ پیسے والی ابھی, تھوڑے پیسے والی ابھی دے دو, کیا پتہ آپ کے پاس اپرچونیٹی بہتر آ رہی ہو, تھوڑی ویٹ کر لو. بس آج میں نے سیمنری کی ہے, کل میں نے خدمت شروع کر, ابھی کر لو. شارٹ ٹرم, کوئی صبر نہیں. ایسے لوگ سوائے نقصان اور بربادی کے کچھ نہیں اٹھاتے ہیں. اور مزے کی بات ان لوگوں کی کیا ہے, پوچھیں کیا ہے, یہ ماہر ہوتے ہیں الزام لگانے میں. بلیمرز. فادر نے کیتا, ماں نے کیتا, بیوی نے کیتا, ان نے کیتا, سب ادھر ادھر ادھر. سر آپ نے اپنا 10 جو نام لکھے لسٹ میں ایک چیز بھول گئے. کون؟ اپنا آپ. فیصلے آپ کے تھے. بیڈ ڈوپامین, ڈینجرس سائیڈ افیکٹس. 10 ایئرس کے بعد رافا کھڑی ہوئی ہے. 10 سال کا صبر اور 10 سال کا ڈوپامین کنٹرول. اٹس ناٹ ایزی. بٹ جب کھڑی ہوئی ہے چاکتے پھٹے. ابراہیم کو 25 سال بعد اولاد ملی تھی, آئزیک, اور وہ کون تھا؟ جس میں سے جیسس نے آنا تھا. تو یاد رکھنا کہ تمنا نہ کرو اسماعیل کی جو فوراً سے آپ کو مل جائے گا کہ لونڈی کو پکڑ لو فوراً سے, کوئک. نو, خدا لانگ ٹرم سوچتا ہے. ٹھیک ہے, تو گاڈ نے جو ڈوپامین دیا تھا نا وہ ہمیں موٹیویشن کے لیے دیا تھا کہ ہم اچھی چیزوں کی تمنا کریں گے اور ہولی ایڈکشن کریٹ کریں گے. کیا مطلب؟ خدا کی حضوری کا نشہ لگ گیا ہے. اب آپ پریئر میں گئے ہو, خدا نے مسا بھیجا ہے, آپ کا ڈوپامین نکلنا شروع ہوا ہے. اب آپ کہہ رہے ہو میں نے روز بار بار دعا میں جانا تاکہ میں خدا کو اس طرح تجربہ کر سکوں. واو, اس چیز کے لیے ڈوپامین دیا گیا تھا. آپ نے بائبل پڑھی, آپ کو بہت سارے سوالوں کے جواب ملے, اور آپ نے جب وہ کی کام تو آپ کی بیماریاں گئی, آپ کے بچے ٹھیک ہوئے, آپ کی آمدنی بحال ہوئی, بہت سارے مسئلے سیٹ ہو گئے, آپ بہتر بننا شروع ہو گئے, آپ کو مزہ آیا. تو بائبل بار بار پڑھنے کے لیے ڈوپامین دیا گیا تھا. یہ انسٹنٹ اگر استعمال غلط ہو گیا. سوشل میڈیا پہ وہ استعمال کریں جو خدا کو جلا دے رہا ہے. جہاں وہ آپ کے جسم کو جلا دینا شروع کرے, بند کر دے, تباہ کر دے گا آپ کو. کنٹرول کریں. اوکے, اب ایگزامپل کیا ہے ڈوپامین فاسٹنگ؟ ایگزامپل یہ ہے کہ میں فیس بک, یوٹیوب, ٹک ٹاک کا روزہ رکھوں گا, اور جتنے گھنٹے میں یوٹیوب, فیس بک, ٹک ٹاک فضول چیز کے لیے یوز کرتا ہوں, کوئی پروڈکٹیو نہیں. جیسے ہمارا چینل بھی ہے وہ ایک الگ بات ہے, ٹھیک ہے, ایونجلزم ایک الگ بات, فضول کچھ نہیں, بس کری جا رہے کہیں ادھر ڈولا تو نہیں بن گیا کر کے. میں وہ روزہ رکھوں گا یوٹیوب, فیس بک, ٹک ٹاک کا, اور اس کی جگہ بائبل پڑھوں گا, اور اس کی جگہ پرسنل ڈیولپمنٹ کی کتاب پڑھوں گا. جم رون کی, جیمس کلیئر کی, بہت سارے آتھرز ہیں. دنیاوی لوگوں نے بھی کچھ پادریوں سے بہتر باتیں کی ہیں ڈیولپمنٹ کی. رابرٹ کیوساکی. بزنس کی کتاب پڑھوں گا, سائنس کی پڑھوں گا, کچھ نہ کچھ کام کی پڑھوں گا. جس جگہ نوکری کرتا ہوں اس کی کتاب پڑھ لوں گا تاکہ میں وہاں پہ اچھا پرفارم کروں, بٹ کچھ کام کا کروں گا پروڈکٹیو. اب وہ جو آپ کر رہے ہو نا اس چیز کو بند کر کے تھوڑی دیر کمرے کے اندر, یہ آپ کا ڈوپامین اور ریئل فاسٹنگ ہے. انڈرسٹینڈ؟ پھر آپ روزہ رکھ رہے ہو کس چیز کا کہ میں باہر فضول میں نہیں گھوموں گا. فضول میں باہر گھومنے کا اور دوستوں کے ساتھ گلی کے نکڑ پر کھڑے ہو کے سب کو گننے کا, 1 2 3 4 اتنے لوگ گزرے ہیں آج, جیسے 1 2 3 4 اتنے لوگ لڑکے جو کر رہے ہوتے ہیں یا پانی کے ٹرک کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں,
ٹھیک ہے نا, یہ والا روزہ رکھوں گا کہ میں فضول میں باہر نہ گھوموں اور انٹرٹینمنٹ نہیں گھر پہ رہ کے ایجوکیشن لوں گا کسی قسم کی ہوگی. پھر میں آج انٹرنیٹ کا روزہ رکھوں گا کیونکہ جب میں یوٹیوب کھول کے کلام سنتا تھا ساتھ میں بہت ساری اور گندی چیزیں پاپ اپ کر جاتی ہیں, تو آج میں انٹرنیٹ کا روزہ رکھوں گا اور پہلے سے سرمن ڈاؤن لوڈ کر دوں گا کہ مجھے نیٹ نہ کھولنا پڑے اور کمرے میں بیٹھ کر 2 سے 3 گھنٹے ریولیشن اسپیشلسٹ ڈیڈ ایس پی کے میں کلام سنوں گا 3 گھنٹے تک, تاکہ نیٹ مجھے تنگ نہ کرے کہ بیچ میں یا تو رک رہا ہے یا تو کوئی گندی چیزیں بیچ میں آ رہی ہیں. اب صرف کلام ہے اور میں ہوں اور کوئی بھی نہیں ہے, کوئی ڈسٹریکشن نہیں. تو دراصل ڈسٹریکشنز کو کاٹنا روزہ ہے. کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو آج جو ہے میں تھوڑا کھاؤں گا. میں 3 ٹائم کھاتا ہوں, آج میں 2 ٹائم کھاؤں گا. میں صبح اور دوپہر کا کھاؤں گا, رات کا نہیں کھاؤں گا, کیونکہ رات کا کھانے کے بجائے میں دعا میں ہوں گا. تو جو کھانے میں میرا ٹائم جا رہا ہے اب وہ پریئر میں. اس طرح کھانے کو کاٹتے ہو روزے سے. یو انڈرسٹینڈ؟ تو آپ کے اوپر ہے فاسٹ فوڈ یا فاسٹ فرام فوڈ, فاسٹ فوڈ یا فاسٹ فرام فوڈ. ٹھیک ہے, تو گڈ ورسز بیڈ ڈوپامین. تو اب کھانے سے روزہ رکھنا کیوں ہمارے دور میں افیکٹو نہیں ہے؟ غور سے سننا. آپ نے بھوک کاٹی, آپ نے پیاس کاٹی, چلے آپ نے دعا بھی کی, دعا سے نکلنے کے بعد جیسے ہی آپ نے فون اٹھایا تو آپ کے سامنے وہ آ رہی تھی جو آپ کو بہت پسند ہے. کیسا؟ اور جب آپ نے اس کو دیکھا سارا کھیتی کرائے میں پانی پھیر گیا. کیوں؟ آپ کو نہیں پتا اسپرچل ایکسچینج ہوتا ہے. چیز باہر نکل گئی. میں نے اسپرٹ میں دیکھی چیزیں, اس لیے مجھے پتا ہے کہ دنیاوی چیزیں دیکھنے اور سننے سے کس طرح مسئلہ نکلتا ہے اور ان کی چیزیں اندر آتے ہیں. میں نے کئی بات ہے میسج دیتا, باڈی اسپنجز ہیں, چیزیں ریسیو کرتی ہیں. تو جو سارا آپ نے بھوک کاٹی ہے اس کا کچھ نہیں ملا, بلکہ الٹا آپ نے موبائل پکڑا, او بھائی غلط کنٹینٹ کھا لیا. آپ سارا دن ورشپ میں تھے, جب ورشپ سے باہر آئے آپ نے ٹی وی کھولا تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے وہ جو آپ کو پسند تھا وہ سامنے تھا, جسم کو آپ کے گیا تھا خراب. تو اس لیے ماڈرن ایڈوانس دور کے اندر جو سن کی ٹیکٹکس ہیں وہ بھی بہت ماڈیفائی ہو گئی ہیں, ایڈوانس ہو گئی ہیں. تو اس لیے ہماری دعائیں اور روزے بھی ایڈوانس ہو جانے چاہیے. بدھو نہ بنو, ڈیولپ ہو, اپ گریڈ کرو. تو فالو کرو اولڈ پرنسپل کو, پیٹرنز نہیں رکھو. اولڈ پرنسپل کیا ہے؟ خدا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا. پیٹرن کیا ہے؟ کھانا پینا چھوڑو, اب جو چیز آپ کو گناہ میں گرا رہی ہے اس کو کاٹنا شروع کرو. انڈرسٹینڈ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ کنیکٹ کر رہے ہیں. تو پرانے لوگ جو تھے ان کے پاس ان کا زیادہ وقت کھانا لیتا تھا, تو اس لیے وہ کھانے کو کاٹ کے دعا میں جاتے تھے. ہمارا وقت زیادہ کھانے سے بڑھ کر فونز لیتے ہیں, ان کو کاٹو, آج فون نہیں چلایا جائے گا. اکثر آپ لوگ دیکھتے مجھے کال کرتے میرا فون بند ہوتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کھانے کو برداشت کر لو, کہ مگر یہ فون کو رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہے. بار بار انگلیاں یہ پکڑوں, اس کو کچھ پکڑ لوں, میں بس پکڑ لوں, تصویر لے لوں یا کچھ ایسے چیک کر لوں, یہ سائڈ پہ کیا, واٹس ایپ میں اسٹیٹس دیکھ لوں. میں ایک اور بات بتاؤں, میں کسی کا اسٹیٹس بھی نہیں دیکھتا. مجھے کیوں؟ میں سب کو اپنا دکھاتا ہوں, میں کنٹرول کرتا ہوں, ہے نا. کیونکہ سم ٹائم جب میں پریئر سے باہر آتا ہوں کوئی ایسا اسٹیٹس میرے فوکس اور میری اسپرٹ کو بریک کر دیتا ہے اور میں لوز کر دیتا ہوں, وہ ہے ہولی ایسنس. اس لیے میں کسی کا اسٹیٹس نہیں دیکھتا. ایسا کیونکہ مجھے پتا ہے میں نے کہاں جانا ہے, میں اسی کے حساب سے تیاری بھی کر رہا ہوں. کوئی یوٹیوب نہیں ہے میرے موبائل میں, دوسرے چلاتے ہیں, دوسروں کو ڈیوٹی دیا. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہو بہو ایسے کرو, خداوند آپ کو آپ کے لیے ڈفرینٹ اسٹریٹجی دے گا. ہو سکتا ہے کچھ اور ہو, یہ میری ہے, آپ کی یہ نہ ہو. تو اسی لیے دوسروں کو کاپی نہ ماریں زبردستی. آپ کا جو ہے 12 نمبر جوتا ہے اور آپ 6 والے میں پیر ڈال رہے ہو, جوتے پھاڑو گے. خداوند اسٹریٹجی لے, خداوند میری زندگی میں کیا کمی ہے, میں کیسے آپریٹ کروں, کیا مسئلہ کیا چل رہا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کا مسئلہ کچھ اور ہو. خداوند ویسے آپ کو فاسٹ رکھنا سکھائے گا, ویسے فاسٹ رکھنا سکھائے گا کہ یہ چھوڑ دو. فاسٹ کا مطلب کاٹنا ہے. سو آل رائٹ. تو جو ایم آف فاسٹ ہے وہ انرجی ڈپلیشن نہیں, رادر ڈسٹریکشن ڈلیشن ہے. انرجی ڈپلیشن طاقت ختم کرنا کہ کھانا نہیں کھا رہے. ڈسٹریکشن ڈلیشن مطلب کہ جو آپ ڈسٹریکٹ ہو رہے ہو اس کو ڈیلیٹ کر دینا. وہ چیزوں کو ڈیلیٹ کرو جو آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہی ہیں, آپ کا فوکس لے رہی ہیں. بیکاز جیسس ڈیڈنٹ گیو بلڈ, سو پیپل آف اولڈ ٹیسٹمنٹ ڈیڈ ہارڈ فاسٹنگ. تو یسوع نے نہ خون نہیں بہایا تھا, اس لیے پرانے عہد نامے کے لوگ ہارڈ فاسٹنگ کر رہے تھے. ہمارے لیے خون بہا دیا گیا ہے, اب ہم اسمارٹ فاسٹنگ کرتے ہیں.
کیا ہو گیا؟ کدھر بیٹھے ہو؟ کیا ہوا ہے؟ چرچ آئے ہو بادشاہی میں؟ جس نے خون بہا دی ہارڈ فاسٹنگ، ہم اسمارٹ فاسٹنگ کرتے ہیں. اب بھوک کیا پیاس ہم برداشت نہیں کرتے. ہم زیادہ وہ چیزیں جو گناہ میں گرانی ہے وہ کاٹ دیتے ہیں اور اس کو ریپلیس کرتے ہیں میکسیمم ٹائم ود دی لارڈ. تو جو کھانا بھی برداشت کر کے درد نہیں ہوتی وہ اندر جا کے درد ہوتی ہے، کیونکہ کون ڈیڈا کے ساتھ 10 گھنٹے کھڑے رہے گا، وہ بیٹھنے بھی نہیں دے گا، نہ واش روم جانے دے گا. اور جب کمرے سے باہر نکلتے ہیں کھانا بھی بھول جاتے، دڑا گرے اور سو گئے. انٹینسٹی، شدت. بھوک کی شدت نہ بڑھاؤ، بھوکے رہنے کی شدت، دعا کرنے کی شدت بڑھاؤ. پاورفل. کتنے لوگوں کی بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں نہیں، یہ انکل نرولا اور وہ کتنے پرانے ارنس مل صاحب، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے. تو سارے مین آف دا اسپرٹ جو روح میں چلتے ہیں ان کو پتا ہے کیا کرنا ہے. سو خدا روزے کے ذریعے آپ کا مائنڈ ٹرانسفارم کرتا ہے، نہ کہ آپ کا پیٹ خالی کرتا ہے. خدا روزے کے ذریعے آپ کا پیٹ خالی نہیں کرتا، آپ کے دماغ اور روح کو بھرتا ہے. تو پیٹ خالی کر کے خدا اندر تھوڑی ڈالے گا. تو روزے کے ذریعے خدا آپ کا لائف سٹائل چینج کرتا ہے، نہ کہ آپ کی اسمائل چینج کرتا ہے. کہ اب روزہ تو بس منہ بنا ہوا ہے، روزہ ہے. اب اصل انکل اللہ میں بڑی کافی سیم چیزیں کرتے ہیں. میں جب روزے میں تھا بہت پرے کی اینڈ میں اٹک گیا. اینڈ میں نے کہا خداوند اب میری بس ہو گئی ہے، کیونکہ 5 گھنٹے سے نان اسٹاپ پریئر اور ریویلیشنز ڈاؤن لوڈ ہو رہے تھے، لکھے جاتے. میں نے کہا خداوند میں نے کہا خداوند اب مجھے سپر نیچرل پاور دے کہ میں آگے جاؤں اس سے. خداوند نے بولا خدا چاہے تو دے بھی سکتا ہے. خدا نے بولا اٹھ گیا، بولا باہر جا کھانا کھا کے واپس آ. میں اٹھا، کھانا کھایا، واپس آ گیا، شروع ہو جا پھر سے. سمپل. باہر گیا، چکن پلاؤ کھایا، آلو بھی تھا، دھواں نکل رہا تھا اس میں سے. واہ. دیکھتے ساتھ میں نے ایک ہی چیز بولی، تھینک یو جیزس، تھینک یو جیزس. جیسے ہی چکن پلاؤ کھایا بڑا مزہ آیا، دماغ کی بتی جل گئی. اور اس نے بولا ہاں بھائی ہن کی کرنا ہے جو پہلے کر گیا سی، چلو آ جاؤ پھر پریئر شروع کریں. 10 واپس اندر. پھر میں تھک گیا، پھر میں دوبارہ تھک گیا. میں نے کہا خداوند اب میں ٹائرڈ ہوں، اب مجھے واپس اسٹرینتھ دے. خداوند دیکھو بھوک بھی مٹا سکتا ہے، نیند بھی مٹا سکتا ہے جب وہ کرنا چاہے. آپ کا کام ہے انسٹرکشن فالو کرنا. اگر وہ سپر نیچرل دے رہے ہیں، جیسے موسیٰ کا فاسٹ سپر نیچرل تھا، آپ کو کوئی بھوک نہیں لگے گی. بٹ جب آپ کو نیچرل رکھوا رہا تو پھر نیچرل. میں کہا خداوند تھک گیا، میں کیا کروں؟ خداوند لیٹ سو جا، بس لیٹا سو گیا. جب میں سو گیا اٹھا، خداوند دوبارہ شروع ہو جا، دوبارہ شروع ہو گیا. سمپل. تو فوکس کس پہ ہوتا ہے؟ میں نے اتنا کھایا ہے، اتنے گھنٹے کا رکھا ہے. وہ بھائی کتنی آورس کی آپ کی پریئر ٹائمنگ ہے؟ اپنا اسٹیمنا بتاؤ ہمیں. اسٹیمنا بتاؤ اپنی دعا کا، اسٹیمنا بتاؤ کلام پڑھنے کا، اسٹیمنا بتاؤ ویٹنگ اپون دا لارڈ کا. چپ کر کے آپ بیٹھے رہو گے، منہ نہیں چلاؤ گے، نہ دماغ چلاؤ گے، ایک جگہ پہ اسٹک ہو کے بیٹھنے. اللہ سے آپ آنکھیں کھولو، جیزس فزیکلی سامنے آ کے کھڑا ہو. واہ ہاللویا. یہ چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں روزے میں. وہ سمجھ آ رہی ہے؟ آمین. تو روزہ آپ کی ایٹنگ کیپیسٹی کو ریڈیوس نہیں کرتا، بلکہ آپ کی سیلف کنٹرول ایبلٹیز کو انکریز کرتا ہے. اس کے بعد کٹنگ ڈسٹریکشن ہے تاکہ انکریز کر سکو گاڈلی اٹریکشنز کو. تو مجھے یہ بتائیں کس کا روزہ زیادہ پاورفل ہوگا؟ جس نے 3 دن کا روزہ رکھا ہے نان اسٹاپ 3 دن. کہتے ہیں نا آستر کا روزہ، اس نے آستر کا روزہ رکھا ہے. 3 دن بھوکی رہی تھی وہ. ایسی ہے ایسٹر، کوئین ایسٹر، مذہبی گنڈوں سے اپنی قوم کو بچانے کے لیے. اور اب یہ 3 دن تک بھوکا پیاسا مرے گا مرے گا مرے گا مرے گا مرے گا. جب میں نے روزہ رکھا ایک دفعہ، میں 17 سال کا تھا، گائیڈنس نہیں تھی کیسے رکھنا. میں روزہ رکھا 3 دن کا. میرے گھر کی دادی کہتی تھے جی اماں تو کھانا نہیں کھا رہے. میں کہا اماں میں نے روزہ رکھا ہے.
کیا روزہ ہے؟ میں نے کہا اماں میں نے 3 دن کا روزہ رکھا ہے کہ میں خداوند سے کچھ بڑا رسیو کرنا چاہتا ہوں. تو اماں کہتی اچھا آستر کا روزہ ہے. میں نے کہا اچھا آستر نے رکھا تھا. اس کو میں نے نہیں پڑھی تھی, میں بالکل بگانا تھا, جیسس میں سٹارٹ ہوا تھا. اینی وے اب میں آستر سے بہتر روزے رکھ سکتا ہوں. کیوں؟ بیکاز جیسس نے بلڈ بہایا. آج سے زیادہ اسمارٹ فاسٹنگ کر سکتا ہوں. نہ بھوک کاٹنے کی کوئی ضرورت نہیں, نہ مرنے کی ضرورت ہے. وہ مر گیا میرے لیے, میں کیوں مروں گا؟ اس نے بھوک کاٹ لی میرے لیے, میں کیوں بھوک کاٹوں گا؟ اس نے میرے لیے درد سہ لیا. ہاں جو درد میرے حق میں ہے گاسپل کے لیے وہ کروں گا. فضول کے درد میں نہیں چاہتا, میں ٹینشن لے لیتا ہوں. میں جو اپوائنٹڈ اور آرڈینڈ سفرنگز ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. اینی وے تو آخر میں مجھے بتائیں, ایک بندہ ہے جیسے 3 دن لگاتار روزہ رکھا ہے اور وہ دن میں مشکل سے 30 کی 2 دفعہ دعا کر رہا ہے, کیونکہ اس کے بعد طاقت ہی نہیں ہے. روز جاتا ہے دعا میں, کیوں؟ اب طاقت ہی کھائے ہوگے نہیں تو طاقت کہاں سے آئے گی؟ زور مار رہا ہے, زور لگائی جا رہا ہے مذہبی گنڈوں کی طرح, زور لگ رہا ہے, ٹھیک ہے, نہیں ہو رہا. اب یہ بندہ جو 3 دن کا روزہ ہے, بھوک سے مر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور صرف 30 منٹ کی صبح میں دعا کر لی, 30 منٹ کی شام میں, 30 1 گھنٹہ. اور ایک بندہ ہے جس نے بادشاہی سٹائل میں ماڈرن فاسٹنگ رکھی ہے. ریڈی؟ یہ صبح کا کھانا منڈ کے چکن چیز پراٹھے. اور ایسے لڑکوں نے بولا ہمیں دعا کرنی ہے, اب ہمیں دعا کرنی ہے, ہمیں دعا کرنی ہے. اب چکن چیز پراٹھے کھائے ہیں, ساتھ میں 2 حلوہ پوڑیاں. حلوہ ساتھ میں فری میں ملا ہے, ساتھ میں چھولے بھی ہیں. ہاللیلویا. لچھا پراٹھا بھی ہے, اور سلمان بھائی کی دودھ پتی چائے, اور ساتھ میں ہاف فرائی انڈا بھی رکھا ہے, تھوڑا سا ساگ بھی رکھ لیا, اور مکھن کی ٹکیا بھی ہے. اور بعد میں پتا چلا یہ ڈیڈا کی طرف سے اسپیشل آفر ہے. اور میں کہہ رہا ہوں اس کو منڈ کے کھاؤ, کوئی پراٹھا نہیں چھوڑنا, کیونکہ اس کے بعد جب تم یہ کھا لو گے صبح کے 12 سے رات کے 12 بجے تک میں کمرے سے باہر نہیں جانے دوں گا. اب یہ آپ نے صبح کے 8 بجے کھایا ہے, اور آپ کا میں نے پیٹ جو ہے رات کے 12 بجے تک بھر دیا ہے. اور اس کے بعد ہم نے 12 بجے پریئر شروع کی ہے, اور اس کے بعد رات 11 بجے تک ہم کمرے میں رہے ہیں نان اسٹاپ, بیک ٹو بیک, بیک ٹو بیک, بیک ٹو بیک, بیک ٹو بیک. اور جب کمرے سے باہر نکلے ہیں تو ہم ویٹ کر رہے ہیں کل دوبارہ آیا. کل جب پڑھا, دیکھو پہلے وہ 3 اس نے لگے, پھر اب ہم رکھ رہے ہیں. جب کل آئی, چلو بھائی اب ناشتے میں کچوریاں منگوا لو, کچوری منگواؤ, ٹھیک ہے, ساتھ میں دیسی گھی کے پراٹھے. کچوری منگواؤ, دیسی گھی کے پراٹھے منگواؤ, ٹھیک ہے, ساتھ میں جو ہے تھوڑا سا چکن کا سالن فرائی ہوا ہوا, اور گھر کے جو ہیں مکئی کے پراٹھے. اب منڈ کے کھاؤ. کیوں؟ اب سیکنڈ دن بھی 12 سے رات 12 تک راؤنڈ مارنا ہے. تیسرے دن آیا, جب تیسرے دن آیا پھر سے بھائی کوئی ہیوی ناشتہ ارینج کرو. بھائی آپ کے لیے ہیوی ناشتہ ارینج کیا. اس بار گوبھی کے پراٹھے بنائے, گوبھی کے پراٹھے. ایک بندے نے کم از کم 3 پراٹھے کھانے گوبھی کے, گوبھی بڑے بڑے, گوبھی بھری بھی, اور ساتھ میں چکن بھی اندر ڈالی ہوئی ہے, ساتھ میں تھوڑا سا کیچپ اور مایونیز بھی رکھ دیا. مزہ آ رہا ہے نا؟ تو مزے والے روزے رکھا کرو. منڈ کے کھایا, چلو جی اب دوسرا دن ہے 12 سے رات 12 بجے تک کمرے سے باہر نہیں آنا, نہ واش روم جانا ہے. شارٹ 15 منٹ کی بریک لگے ہوئے. اب وہ بندہ جو 3 دن بھوک سے مر رہا تھا اور صرف 30 منٹ کے دعائیں کی تھی, جب وہ 3 دن کے بعد باہر آئے گا, اور ہم لوگ جسے منڈ کے کھا کے صبح میں 30 گھنٹے کی دعا کی تھی, کس میں پاور زیادہ ہوگی؟ 30 گھنٹے والے میں, کنگڈم فاسٹنگ میں. اب سمجھ آئی روزہ کیا چیز ہے؟ اٹ از اسپینڈنگ ٹائم ود دی لارڈ, اور وہ ساری چیزیں کاٹ دینا جو آپ کا ٹائم لیتی ہے. نمبر 1 فون اور سوشل میڈیا. تو آخری بات ہے کہ بادشاہی کا روزہ ہے خدا کے ساتھ وقت زیادہ گزارنا, تاکہ گڈ ڈوپامن بڑھے, اس کی سورس بنے,
اور دنیا کے اندر کم وقت گزارنا اور کاٹ دینا تاکہ بیڈ ڈوپامن گھٹے. لاسٹ ورڈ, روزہ خدا کو نہیں چینج کرتا, روزہ ہمیں چینج کرتا ہے. روزہ خدا کے مائنڈ کو چینج نہیں کرتا, روزہ ہمارے مائنڈز کو چینج کرتا ہے. روزہ خدا کو نہیں آمادہ کرتا کہ وہ جلدی کرے, بلکہ روزے کے ذریعے سے ہم بہت ساری چیزیں کاٹ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم جلدی دعا میں جا سکتے ہیں, کیونکہ پہلے کھانا پینا سوشل میڈیا میں لگے ہوتے ہیں. اور آخر میں فاسٹ, انگلش میں روزے کو جو کہتے ہیں, فاسٹ کا مطلب ہے تیز. فاسٹ جو ہے سمپلی آپ کو خدا کی پریزنس میں فاسٹ بناتا ہے. کر دو ویری